اگر آئینی سربراہ ہیں آپ کسی بھی ادارے کے یا قانونی سربراہ ہیں، اللہ نے آپ کے اوپر ذمہ داری دی ہے، حق و سچ باطل کی لڑائی ہے، آپ اگر حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو آپ کی اپنے ضمیر کے سامنے مردگی ہے، آپ اگر کلمہ حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو آپ کے ساتھ پھر یہ ہے کہ پھر اللہ کے سامنے بھی آپ کی جواب دہی ہے، پبلک کے سامنے بھی آپ کی جواب دہی ہے۔ فیض آباد دھرنا کیس 5 سال بعد اگر زندہ ہو گیا ہے، ان کرداروں کا تعین ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بنگلہ دیش نے جب اپنے سابق چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا احتساب کیا، سزا دی، جب انہوں نے سابق چیف جسٹس کے خلاف سزا دی، تو آج بنگلہ دیش ترقی کے راستے پہ ہے۔ آپ کو یہ احتساب کا نظام سٹرونگ کرنا پڑے گا، آپ کو آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کرنا پڑے گا، اور جو شخص آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرے گا آپ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا وے فارورڈ، سمپل، فری اینڈ فیئر الیکشن، لوگوں کو اپنے فیصلے کرنے کا حق دے دیں۔ یہ جو لوگوں کو اٹھانا، ان پہ ظلم کرنا، چادر چار دیواری کی پامالی کرنا، آپ کنگز پارٹیاں بنانا، ان پر لوگوں کو پہنچانا، ڈرائی کلیننگ مشینیں لگانا، یہ طرز عمل وقت سے پہلے الیکشن کو ڈسکریڈٹ کر دے گا، اور اس ڈسکریڈٹڈ الیکشن میں اگر آپ جائیں گے تو جو حکومت بنے گی اس کے اوپر نہ کوئی انٹرنیشنل ورلڈ ٹرسٹ کرے گی، نہ کوئی اپنا سرمایہ لے کر آئے گا، اور اس طرح کی لوری لنگڑی حکومت بنے گی جو پچھلے 16 مہینے میں اس ملک کو تباہی کے دلدل میں دھکیل کے بھاگ گئی ہے۔ ایک ڈاکومنٹ ہے، وہ ہے آئین۔ آئین پہ عمل درآمد ہونا شروع ہو جائے، جو غیر آئینی اقدام کرے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہونا چاہیے۔ اس پہ جب تک ہم عمل درآمد نہیں کرائیں گے ہم بکھرتے رہیں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ 90 ڈیز کا الیکشن کا ٹائم ہے، 90 ڈیز مینس 90 ڈیز، 91 ڈیز تک جو لے کے جائے گا اس کے لیے وہ کانسٹیٹیوشنل ریزنز دے گا۔ خدا نخواستہ کوئی جنگ کی حالت ہو گئی ہے، خدا نخواستہ کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے جیسے بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی، اس وقت چلو 1 مہینہ ڈیلے ہو گیا، لیکن بات یہ ہے کہ آج کیا وجہ ہے کہ 13 مہینے کے لیے نامینیز بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں ہم 2 سال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ بات یہ تھی کہ جو شخص بھی غیر آئینی اقدام کرے گا اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، اس کے خلاف ایکشن شروع ہونا چاہیے، اور یہ بدقسمتی سے جب تک ہم اس کا راستہ نہیں روکیں گے اس وقت تک ہم اس طرح بکھرتے رہیں گے اور بھٹکتے رہیں گے، اور بھٹکنے والوں کے لیے ایک ہی حل ہے کہ وہ آئین کے تابع ہو جائیں، اور جس کے اوپر بہت پریشر ہو، میں تو اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ جیسے آفتاب اقبال نے پچھلے سال نیب کے چیئرمین کی حیثیت سے جب ریزائن کیا اور ریزنز دیں کہ اوپر کس طرح کا پریشر رہا، وہ صاحب نے آ گیا، کیوں کہ کسی ایک کو پھنسانا تھا اور کسی ایک کو چھڑانا تھا، لیکن میں اس کو بھی کمزوری سمجھتا ہوں۔ ان کے نوٹس میں لے کے آیا، اور یہ کریڈٹ پی ٹی آئی کو جاتا ہے کہ 25 کروڑ عوام کے لیے متحد ہو کر کے ہم الیکشن کی ایک آئینی ذمہ داری پورے کرنے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جو ڈیٹ ہوگی وہ پتھر پہ لکیر ہوگی، مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ لہٰذا وہ ایک ڈرامہ اور مینیج کیا گیا تاکہ الیکشنز کا التوا ہو سکے، اور اس دوران ایک سپر لاڈلا آ جائے، ان کے معاملات سیدھے ہو جائیں تاکہ پھر الیکشن کی تاریخ التوا کا شکار ہو جائے۔ اور ان کی ابھی بھی نیت نہیں تھی یہ الیکشن کرانے کی، اگر سپریم کورٹ انٹرفیئر نہ کرتی تو شاید یہ 2 سال بھی نہ کراتے۔